السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ابو المعظم ترابی، پروگرام سندھ کے نعرے کے ساتھ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں اعتدال نیوز۔ آج ہم موجود ہیں امام بارگاہ بھورے شاہ پر، اور میرے ساتھ موجود ہیں ہماری بڑی علمی اور ادبی شخصیت ہیں اور خطیب اہل بیت بھی ہیں، اور یہیں پر بھورے شاہ کی جو مجلس ہوتی ہے وہی پڑھتے ہیں 10 دن تک، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کی اور مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ میری مراد ہے وجاہت علی عمرانی صاحب، آپ خوش آمدید اور بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہے۔ تو آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ میدان کربلا میں بوڑھوں کا کردار ہے، جوانوں کا کردار ہے، نوجوانوں کا کردار ہے، معصوم بچوں کا کردار ہے، بچیوں کا کردار ہے، لیکن خواتین کا کردار ہے، لیکن ایک کردار ایسا بھی ہے کہ میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ امام حسین کے بعد سب سے جو عظیم المرتبہ اور سب سے جو شاندار کردار رہا ہے، اور جنہوں نے کربلا کے بعد بھی مصائب اور آلام جو ہے برداشت کیے، اور بڑی پرعزم ہو کر پرہمت ہو کر اپنے بچوں کی حفاظت کی، اپنے اہل بیت کی حفاظت کی، اور ساتھ میں کلمہ حق بھی بلند ہوتا رہا، اور کربلا سے لے کے ابن زیاد کے دربار تک، ابن زیاد کے دربار سے یزید کے دربار تک، یزید کے دربار سے مدینے تک، اور مدینے تا حیات جو ہے وہ اسلام کا جو جھنڈا پرچم تھا، جو حضرت امام حسین نے ان کے حوالے کیا تھا، ان کے سپورٹ کیا تھا، انہوں نے تا حیات بلند رکھا۔ میری مراد ہے سیدہ زینب بنت علی سلام اللہ علیہ۔ تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا میں ان کا جو کردار تھا وہ کیا تھا، کیسا تھا؟ ترابی صاحب، بہت مہربانی آپ کی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا اور اعتدال ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا، جو ترویج امن بھائی چارے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں واقف کی ہوئی ہیں۔ اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو میں اس کو تھوڑی سی تفصیل کے لیے بیان کروں گا کہ کربلا ایک من جملہ استعارہ ہے، جس میں آپ کو وفا بھی نظر آئے گی، صبر بھی نظر آئے گا، قربانی بھی نظر آئے گی، اور حق کی آواز کے لیے ہر قسم کا، چاہے وہ مرد ہے، چاہے خاتون ہے، چاہے جوان ہے، چاہے بزرگ ہے، وہ آپ کو تیار نظر آئے گا۔ اب جہاں تک آپ نے جناب سیدہ کی بات کی ہے تو ان کا نام سیدہ زینب ہے۔ زینب کا مطلب ہے اپنے باپ کی زینت، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ یہ جب باپ حضرت علی جیسا ہو تو ان کی جو زینت ہوگی تو وہ کس مقام کی ہوگی۔ اچھا، اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کربلا ہے، تو اگر 28 رجب کو مولا حسین نے مدینہ کو چھوڑا، نانے کے شہر کو، تو جناب سیدہ ہم شریک تھیں، اس لیے ان کو شریکت الحسین کہتے ہیں۔ اگر مکہ میں آئیں تو بی بی ساتھ تھی، وہاں پہ احرام توڑے تو وہ ساتھ تھی۔ کربلا آئے تو کربلا میں ساتھ تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کربلا کی جو زمین ہے امام حسین نے بنی اسد لوگوں سے خرید کی تھی 60,000 دینار میں، تو اس میں بھی 30,000 جناب سیدہ کا حصہ تھا، 30,000 جناب سیدہ نے حصہ عطا کیا۔ اس کے بعد کربلا میں صرف انہوں نے اپنے 2 بیٹوں کی قربانی نہیں دی، انہوں نے محمد کی قربانی نہیں دی، حسین جیسے بھائی کی بھی قربانی دی ہے، عباس جیسے بھائی کی بھی قربانی دی ہے، یعنی کہ ایک وقت میں یہ ماں بھی ہے وہاں پہ، بہن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ نے جو رفقا کی قربانیوں کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی بات جو بہت قیمتی ہے، جو سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب سیدہ، جنہوں نے اپنے لہجہ علی میں کربلا سے لے کر کوفہ سے لے کے شام تک 36 شہروں میں بن چادر بے ردا جو اللہ کی توحید کے مطابق بیان فرمائی ہے، جو فرامین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ہیں، جو حدیث بیان کی ہیں، تو یہ ترویج اسلام کی خاطر اگر وہاں پہ خطبہ نہ کرتے تو یہ جنگل کربلا کا جو واقعہ تھا یہ وہاں پہ دفن ہو جاتا، قیامت تک کسی کو پتہ ہی نہ چلتا۔ دیکھیں، اس میں ان کی قربانی کی مثال تو ملتی ہے، ماں کی مثال بھی ملتی ہے، بہن کی مثال بھی ملتی ہے۔ سب سے بڑی بات جو انہوں نے درس دیا ہے خواتین کے لیے، وہ یہ درس دیا ہے کہ جب بھی حق کی خاطر قربانی دینی پڑے، قربانی سے دریغ نہ کرو، وہ قربانی تو دو، لیکن اپنی قربانی یہ ہے کہ آپ بے ردا بھی ہوں، بے مکنا و چادر بھی ہوں، اور شرابیوں کا، لوگوں کا ہجوم بھی ہو، تو وہاں پہ بھی کلمہ حق بیان کرتے رہیں۔ تو جناب سیدہ نے کربلا سے لے، کیونکہ دیکھیں 2 محرم کو امام حسین کربلا آئے، 7 کو پانی بند ہوا، 10 کو وہ شہید ہو گئے، یعنی کہ یہ سارا جتنا سلسلہ تھا واقعہ 8 دن میں ختم ہو گیا۔
لیکن آج جو قیامت تک حسینیت زندہ ہے، توحید زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، قرآن پاک موجود ہے، احادیث رسول زندہ ہیں، تو یہ بی بی نے کربلا سے لے کے شام کے دربار تک، پھر 1 سال 6 مہینے کی قید گزارنے کے بعد جب واپس مدینے آئے تو مدینے سب سے پہلے جناب سید اپنے گھر نہیں گئی، نانا رسول کے روزے پہ گئی ہیں کہ اے نانا میں ٹھیک ہے تمہاری نواسی ہوں، لیکن ایز اے اسلام کے لیے علمبردار بن کے میں بھی بازاروں میں خطبے پڑھ کے تمہارا دین اسلام بچا کے تو یہ ان کا ایک مثال ملتا ہے خواتین کے لیے کہ چاہے آپ جو قربانی دے دیں ہر قسم کی، قربانی کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ میں نے قربانی دے دی اور واقعہ ختم، نہیں، اپنی جان کی بھی قربانی دی ہے انہوں نے، اپنی چادر کی بھی قربانی دی ہے۔ تو خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ آپ جب بھی اسلام کے اوپر کوئی مسئلہ بنے، ٹھیک ہے، یا دین اسلام کے لیے جہاں پہ ضرورت ہو تو وہاں پہ نہ بیٹوں کو دیکھو، نہ بھائیوں کو دیکھو، نہ شوہر کو دیکھو، نہ اپنے سر کی چادر کو دیکھو، جس طرح امام حسین نے کلمہ حق کی خاطر علم اٹھایا، جناب عباس نے اٹھایا، اسی طرح جناب سیدہ نے بھی کلمہ حق اپنی موت تک اٹھاتی رہی ہیں۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ آج تک کائنات میں جناب سیدہ کا نام زندہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوفہ کے گورنر اب عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں جب پیش کیا گیا تو سب کو پتہ ہے کیا صورتحال تھی، تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جو عبید اللہ ابن زیاد کا رویہ تھا، طرز عمل تھا، اور جو ایک فخر و ناز تھا واقعہ کربلا اور فتح پانے پہ اور امام حسین کو شہید کرنے پہ، اور جو وہ قرآن و حدیث کے حوالے دینے لگا تھا، تو بیوی کا کیا رویہ تھا اور طرز عمل تھا، اور انہوں نے کیا کہا، کیا فرمایا؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے۔ سب سے پہلا کربلا کے بعد جو دربار آیا تھا وہ کوفہ کا تھا، زیاد کا، وہاں پہ دربار میں جب دربار میں گئے تو اس وقت وہاں پہ انہوں نے، کیونکہ وہ جشن منا رہے تھے اپنی فتح کا، بقول ان کے کہ ہماری فتح ہو گئی ہے، تو جشن منا رہے تھے، تو اس وقت وہاں پہ بے زیادہ رش، ہجوم، اور وہاں پہ جو ہے نا جس طرح ایک جشن کا سما ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے، تو وہ بی بی کلام کرنا چاہ رہی تھی اپنے باب علی کے لہجے میں، تو شور و غل تھا، تو اس وقت بی بی نے ایک تاریخی جملہ کہا، اسکت، کہ خاموش ہو جاؤ۔ یقین کریں کتابیں اور علماء نے لکھا ہے کہ اتنے تک کہ جو اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں بندھی ہوئی تھی وہ بھی ٹھہر گئی، بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ اب علی کی بیٹی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے توحید بیان کی کہ میں یہاں پہ تمہاری قیدی بن کے نہیں آئی، یہاں پہ میں حسین کی خاطر نہیں آئی، آج میں توحید کی نمائندہ بن کے آئی ہوئی ہوں، اور میں نے توحید کی خاطر قربانی دی ہے، نہ کہ اسلام کی خاطر قربانی دی ہے۔ یاد رکھو ہم اس خانوادے پہ ہیں جہاں پہ وحی نازل ہوئی تھی، اور ہم اس وحی یعنی کہ قرآن، ہاں میں اس قرآن کو بچانے کے لیے آئی ہوں۔ جب انہوں نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی آیت پڑھی کہ آپ تو کہہ دی ہیں آپ تو ہمارا اولی الامر یزید ہے، آپ تو اس کی اطاعت کریں، پھر انہوں نے جو اولی الامر کی اطاعت کی ہے، کی تفسیر کی ہے، تشریح کی ہے، یقین کریں وہاں پہ کئی جو دوسرے جگہوں سے آئے ہوئے تھے وہ بی بی کے قافلے کی طرف چلے آئے، کیونکہ انہوں نے کہا غلط کیا ہوا تھا کہ یزید اولی الامر ہے، انہوں نے اولی الامر کا مقام بتایا، اولی الامر کا پیغام دیا کہ اولی الامر دراصل ہے کون، اور انہوں نے بھرے دربار میں ثابت کر دیا کہ اس وقت اولی الامر میرا بھائی امام حسین تھا، اس کے بعد اس کا بیٹا سید سجاد ہے، دنیا والے نہیں ہیں، کیونکہ قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اب اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ میں خالق ہوں کائنات کا، میری اطاعت زیادہ کرو، رسول میں نے بنایا اس کی اطاعت کم کرو، اولی الامر اس سے تیسری ڈگری ہے اس کی تھوڑی کم کرو، نہیں، اللہ نے جتنی اطاعت اللہ کی اتنی اطاعت رسول کی اتنی ہوتا اولی الامر۔ اس نے کہا کہ یزید اگر اولی الامر ہے تو نعوذ باللہ اس کی کیا اطاعت ہم خدا کی طرح کریں؟ نہیں، اولی الامر کا مقام کیا ہے؟ یقین کریں آپ تفسیر زینبیہ پڑھ کے دیکھ لیں جہاں پہ انہوں نے اولی الامر کی کہا ہے، آج تک دنیا کے بڑے بڑے دانشور فلاسفر حیران ہیں کہ بی بی نے اتنی بڑی تشریح کیسے کر دی کہ اولی الامر دراصل ہے کون۔ یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب کیونکہ ولیہ تھی، عالمہ غیر معلمہ بی بی کا لقب ہے، عالمہ غیر معلمہ بھی ولیہ بی تھی، تو انہوں نے بازار میں دربار میں جہاں بھی کہا تو انہوں نے توحید کی بات کی ہے، جہاں بھی بات ہوئی ہے انہوں نے اسلام کی بات کی ہے، انہوں نے جو بھی بات کی ہے قرآن کی بات کی ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ بی کا معجزہ ہے کہ جو خطبات دیے ہیں اس وجہ سے آج تک قرآن بھی زندہ ہے، حدیث بھی زندہ ہے۔ اچھا پھر یزید کے دربار میں ہم دیکھتے ہیں کہ یزید کا دربار بھی اسی طرح سجا اور جشن منایا جا رہا تھا، اور یزید نے بھی اسی طرح فخر و ناز کیا اور اپنی فتح کا اعلان ان کے سامنے کیا،
لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اسی طرح بے باکانہ اور دلیرانہ گفتگو کی اور قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا کہ تم جھوٹے ہو، تم غلط ہو، اور میرا بھائی سچا تھا اور میرا بھائی ہم سچے ہیں اور ہم حق پر ہیں۔ تو وہاں کیا صورتحال پیش آئی تھی کہ جب یزید کے سامنے پیش ہوئی، یزید نے اپنا طرز عمل دکھایا اور سیدہ نے اپنی بات کی؟ دیکھیں کربلا کے بعد جو بھی دربار آتے رہے وہ یزید کے کرندوں کے دربار تھے، جہاں پہ بی بی نے اتنے بڑے فصیح و بلیغ خطبے دیے۔ اب جب یزید کے دربار آئے تو یزید تو سارا اس واقعے کا ذمہ دار تھا، اس نے وہ کیا ہوا تھا، وہی غلط بیانی کر رہا تھا۔ تو بی بی نے وہاں پہ جو خطبہ دیا نا، اس خطبے میں ایک لفظ ملتا ہے کیا کہنے کو، سوچنے کے اور سمجھنے کے قابل ہے۔ تو بی بی نے ان کو کہا کہ یزید تو چاہتا، اس نے کہا نا میں فاتح ہوں، میں جشن منا رہا ہوں، اور میں تو آپ تو قیدی بن کے آ گئے ہیں، میں نے حسین کو شہید کر دیا ہے، سب چیز کر دیا ہے۔ تو بی بی نے ادھر ایک بڑا جملہ خوبصورت بولا ہے کہ یزید تو یہ سمجھتا ہے، کیونکہ اسی وقت جو ہے نا بی بی نے جذبات میں کہا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حسین کو قتل کر کے ختم کر دیا ہے، تو نے صرف حسین کے جسم سے سر جدا کیا ہے، لیکن میں زینب خاتون نے اور حسین نے قیامت تک تجھ سے تیرا خدا جدا کر لیا ہے۔ اب قیامت تک خدا ہمارے ماننے والے اور ہمارے کے ساتھ ہوگا، تمہارے ساتھ نہ خدا ہوگا نہ تیرے ماننے والوں کے ساتھ خدا ہوگا۔ کتنا بڑی بات کر دی کہ تو نے حسین کا جسم جدا کیا ہے، ہم نے تم سے تمہارا خدا جدا کر لیا ہے۔ تو نماز پڑھ، روزہ رکھ، کیونکہ تو فاسق و فاجر ہے، تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو بی بی نے وہاں پہ بھی یزید کو جو بتایا، یزید کو جو سنایا، یہی حق کا کلمہ تھا، یہی بات تو تھی کہ جب زندان میں گئے اور لوگوں کے پاس جب شعور آنے لگا، کیونکہ بی بی کے خطبے تو پھیلتے جا رہے تھے، یہاں تو یہ بدگمانی اور غلط بیان جاری کر رہے تھے نا شام کے اندر یزید اپنے اس کے اوپر پالیسی کے مطابق۔ جب لوگوں کو شعور آیا تو لوگ اکٹھے ہو کے یزید کے پاس گئے ہیں کہ نہیں تجھے ان کو چھوڑنا پڑے گا، عزت کے ساتھ واپس بھیجنا پڑے گا، اور تو ہار گیا ہے، یہ نہیں آ رہے، تو ہار گیا۔ دیکھیں جب بھی، کیونکہ اس کے بعد ہی محمد الرسول اللہ کا لوگ صدق کے دل سے کلمہ پڑھ کے، یہ جو انہوں نے یزید کے، کیونکہ دیکھیں 22 لاکھ مربع میل کی حکومت تھی سلطنت کی، یزید کے سیاہ و سفید پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، صرف امام حسین نے للکار کو کہا کہ نہیں، جو میرے نانا نے حلال کیا ہے میں حلال کروں گا، جس کو حرام کہا ہے میں حرام کروں گا، کیونکہ اس کا کردار آپ پڑھ کے دیکھیں مختلف، یہ کہتا تھا کہ کوئی بنی ہاشم پہ وہی نہیں آئی، ڈھونگتے ہیں کہ اس طرح کے روایات مختلف ملتے ہیں۔ تو امام حسین اور اگر بچایا ہے تو وہ جناب سیدہ کے خطبات نے انہوں نے بچایا، اور یہ درس ہے خواتین کے لیے، ہم مردوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، کہ حق کی خاطر کبھی بھی نہ زبان بند کرو نہ دماغ بند کرو، دماغ بھی کھلا رکھو اور زبان بھی کھول کے رکھو، تاکہ حق والوں کے سامنے آپ حق بیانی کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے وجاہت علی عمرانی صاحب کی گفتگو سنی۔ بے شک سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو کردار ہے وہ تا قیامت زندہ رہے گا، وہ اس دنیا سے پردہ فرما چکی ہیں، لیکن ان کی جو بے باکی ہے، ان کی جو دلیری ہے، ان کا جو کلمہ حق بلند کرنا ہے، وہ اسی طرح ہی تا حیات تا قیامت جو ہے وہ زندہ رہے گا، جس طرح واقع کربلا اور امام حسین اور شہداء کربلا کی یاد تازہ رہے گی۔ اس کے ساتھ ابوالمعظم ترابی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔